بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کو وفاقی وزیر کے بیان پر بھی کانفرنس کرنی چاہیے تھی۔ اعجاز صادق کا بیان جعلی حکومت کے لیے تھا، پھر آپ نے پریس کانفرنس کر کے اس کو افواج پاکستان کی طرف کیوں موڑ دیا؟ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ فوج صرف حکومت کی نہیں، ہم سب کی ہے۔ مرکزی نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں ابھی کے ابھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو وفاقی وزیر کے بیان پر بھی پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی۔ اعجاز صادق کا بیان جعلی حکومت کے لیے تھا، پھر آپ نے پریس کانفرنس کر کے اس کو افواج پاکستان کی طرف کیوں موڑ دیا؟ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ فوج صرف حکومت کی نہیں، ہم سب کی ہے۔ انہوں نے شیر جوان موومنٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اردو لغت میں آئین کی پاسداری کرنے، آئین کا سبق دینے اور پڑھنے والوں کو غدار کہا جاتا ہے، تو جہاں پر 22 کروڑ غدار ہیں، اگر غداری کے پیچھے کی کہانی جاننا ہو تو ایک مثال دیتی ہوں کہ یاد ہوگا کہ 3 دن پہلے اعجاز صادق نے ایوان میں بیان دیا کہ سلیکٹڈ حکومت کی ابھی نندن کو چھوڑتے وقت ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک خطرناک بیان وفاقی وزیر کی طرف سے آتا ہے جس میں دنیا کو تاثر ملا، اللہ نہ کرے کہ پلوامہ حملے میں پاکستان ملوث ہے، پوری کارستانی سمجھ آ جائے گی۔ بھارت نے ان دونوں بیانوں کو اپنی مرضی کا رنگ دیا۔ اس بیان پر 80% فائدہ اٹھا کر بھارتی وزیر اعظم ہمیں چارج شیٹ کرتا ہے، لیکن اس الزام کے باوجود ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ ہوتی ہے جس میں وہ اعجاز صادق کے بیان کا جواب دیتے ہیں۔ کیا ہم پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ اعجاز صادق کا جو غیر مؤثر بیان تھا، لیکن آپ نے پریس کانفرنس کر کے اس کو ہماری افواج پاکستان کی طرف کیوں موڑ دیا؟ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے تھے، ہم تو اس جعلی حکومت کی طرف بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کیوں پریس کانفرنس کی؟ اگر اس پر پریس کانفرنس کی تو پھر وفاقی وزیر کے بیان پر پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ میں یہ دل سے سمجھتی ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہمارے فوج کے ادارے کے ترجمان ہیں، ان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ عمران خان اور حکومت کو بہت بڑا فائدہ ہے جب وہ اداروں کو درمیان میں لے کر آتے ہیں، لیکن افواج پاکستان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ افواج پاکستان جتنی ان کی ہے اتنی ہی ہماری بھی ہے۔ ان تضادات سے عوام اور اداروں کے درمیان خلا بڑھتا ہے۔